السلام علیکم ناظرین، میں آپ حضرات کو اپنے ہی چینل اردو وتھ MH کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں، ابھینندن کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو کلاس 12 کا کہکشاں اردو حصہ دوم کے معروضی سوالات کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین، سوال نمبر 1 کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ آپشن اے میں ہے عظیم بیگ، آپشن بی میں ہے عبداللہ بیگ، آپشن سی میں ہے فرحت اللہ بیگ، آپشن ڈی میں ہے حشمت اللہ بیگ۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا فرحت اللہ بیگ۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کے اندر۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ہے نذیر احمد، آپشن بی ہے فرحت اللہ بیگ، آپشن سی ہے رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی ہے مولوی عبدالحق۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا کہ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف آپشن بی فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کے اندر۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپشن اے ہے فرحت اللہ بیگ، آپشن بی ہے مولوی ذکا اللہ، آپشن سی ہے مولوی عبدالحق، آپشن ڈی ہے مولوی عبدالصمد۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار ہے فرحت اللہ بیگ، یعنی آپشن اے آپ کا صحیح ہوگا۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ آپشن اے ہے پڑھنے کے لیے، آپشن بی ہے پڑھانے کے لیے، آپشن سی ہے علمی گفتگو کے لیے، آپشن ڈی ہے تفریح کے لیے۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے پڑھنے کے لیے، یعنی فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، اب ہم سوال نمبر 5 کے اندر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ آپشن اے ہے 7، آپشن بی ہے 6، آپشن سی ہے 5، آپشن ڈی ہے 8۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا 7، یعنی مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ 7 جلدوں میں شائع ہوئے۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 6 کے اندر۔ ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ آپشن اے ہے نذیر احمد کی کہانی، آپشن بی ہے پرامس، آپشن سی ہے ابراہیم سقہ، آپشن ڈی ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ تو ناظرین، آپ کا ان میں صحیح آپشن ہوگا نذیر احمد کی کہانی۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7 کے اندر۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1945، آپشن بی ہے 1947، آپشن سی ہے 1948، آپشن ڈی ہے 1950۔ تو ناظرین، آپ کا یہاں صحیح آپشن ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات 1947 میں ہوئی۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 8 کے اندر۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ ناول میرات العروس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ہے
ڈپٹی نذیر احمد۔ آپشن بی ہے عبد الحلیم شرر۔ آپشن سی ہے پریم چند۔ آپشن ڈی ہے کرشن چندر۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی مرآت العروس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ناظرین آگے چلتے ہیں سوال نمبر 9 کے اندر۔ اس میں پوچھتے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہے دہلی، آپشن بی ہے حیدرآباد، آپشن سی ہے سہارنپور اور آپشن ڈی ہے الہ آباد۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 10 کے اندر۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ آپشن اے ہے شاگرد، آپشن بی ہے والد، آپشن سی ہے استاد، آپشن ڈی ہے چچا۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آپشن ہوگا کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ تو آپشن سی آپ کا صحیح ہوگا۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 11 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ آپشن اے ہے مرزا نصر اللہ بیگ، آپشن بی ہے مرزا حشمت اللہ بیگ، آپشن سی ہے مرزا عنایت اللہ بیگ، آپشن ڈی ہے مرزا عظمت اللہ بیگ۔ تو ناظرین آپ کا یہاں صحیح آنسر ہوگا بی، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد مرزا حشمت اللہ بیگ تھے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 12 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن اے ہے انشائیہ، آپشن بی ہے خاکہ، آپشن سی ہے مقالہ، آپشن ڈی ہے افسانہ۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آنسر یہاں ہوگا بی، یعنی نذیر احمد کی کہانی کا تعلق خاکہ سے ہے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 13 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ آپشن اے ہے حشمت اللہ بیگ، آپشن بی ہے رفعت اللہ بیگ، آپشن سی ہے مرزا عبداللہ بیگ، آپشن ڈی ہے عنایت اللہ بیگ۔ تو ناظرین آپ کا یہاں صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی مرزا عبداللہ بیگ فرحت اللہ بیگ کے دادا تھے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 14 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے ہے ناول، آپشن بی ہے افسانہ، آپشن سی ہے سوانح نگاری، آپشن ڈی ہے خاکہ۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، ناول سے، یعنی نذیر احمد کا تعلق ناول صنف سے ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں سوال نمبر 15 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے سوانح نگاری، آپشن بی ہے خاکہ نگاری، آپشن سی ہے انشائیہ نگاری، آپشن ڈی ہے افسانہ نگاری۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، خاکہ نگاری۔ ناظرین آگے چلتے ہیں سوال نمبر 16 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ آپشن اے ہے بھابھی جان،
آپشن بی ہے توبۃ النصوح، آپشن سی ہے زہر عشق، آپشن ڈی ہے باغ و بہار۔ تو ناظرین آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی توبۃ النصوح۔ ناظرین آگے چلتے ہیں سوال نمبر 17 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ آپشن اے ہے املا کی، آپشن بی ہے محاورے کی، آپشن سی ہے واحد جمع کی، آپشن ڈی ہے اعراب کی۔ تو محترم ناظرین آپ کا صحیح آنسر ہوگا ڈی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اعراب کی غلطی کیا کرتے تھے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں سوال نمبر 18 کے اندر۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ آپشن اے ہے مسٹر غزالی، آپشن بی ہے میاں دانی، آپشن سی ہے مسٹر مبین، آپشن ڈی ہے میاں نشانی۔ تو محترم ناظرین آپ کا صحیح آپشن ہوگا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسہ میں میاں دانی پڑھا کرتے تھے۔ اب میں آخری سوالات بتا رہا ہوں۔ سوال نمبر 19، اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ آپشن اے میں پوچھا گیا ہے نظیر احمد کی کہانی، آپشن بی میں اپنی کہانی، آپشن سی میں نظیر احمد کی کہانی، آپشن ڈی میں کس کی کہانی۔ محترم ناظرین آپ کا یہاں صحیح آنسر ہوگا سی یعنی نظیر احمد کی کہانی۔ ناظرین اب مجھے آپ سے امید ہے کہ جتنے بھی معروضی سوالات کیے گئے ہیں آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا۔ میں انہی باتوں پر اب اپنا کلاس کو بند کرتا ہوں۔